الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں اپنے مخصوص اور بہت پیارے انداز میں، بنگالی انداز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ صلو علی محمد، صلو علی محمد، صلو علی محمد، صلو علی محمد۔ ہر دم زبان سے نکالو پاک نام محمد، ہر دم زبان سے نکالو شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات اس کے بندوں پر ہیں، اور ہم اللہ کے کسی ایک احسان پر بھی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارا وجود اور وجود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم ان کو اگر شمار کریں تو پوری زندگی ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کے تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان اگر اللہ رب العزت کا کوئی ہے تو ہم پر یہ ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا، اور امتیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ گو امتی بنایا، اور کلمہ گو امتیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے قدم بقدم چلنے والا بنایا۔ سبحان اللہ۔
73 فرقوں میں تقسیم ہونے والی امت میں خالق کائنات نے ہمیں اس فرقے میں رکھا کہ جس فرقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے نجات پانے والا فرقہ فرمایا۔ اس خالق کائنات مالک کائنات کے رسول نے اپنی حیات ظاہری میں اپنے صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں بیٹھ کر بتا دیا تھا کہ قیامت تک مختلف ناموں سے منسوب ہونے والا فرقہ جو نجات پانے والا ہوگا وہ میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات جن کی حقیقت کو اللہ کی قسم اللہ کی جملہ مخلوق میں کوئی نہیں ہے جو جانتا ہو۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے جس قدر مصطفیٰ کو دیکھا اور جتنے قریب سے دیکھا، نہ فرشتوں میں کسی نے مصطفیٰ کو دیکھا، نہ صحابہ نے اتنے قریب سے مصطفیٰ کو دیکھا جتنے قریب سے اور جس قدر جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے وہ دیکھا جو نہ کسی فرشتے نے دیکھا، نہ کسی صحابی نے دیکھا، اور خدا کی قسم قیامت تک کوئی نہ دیکھ پائے گا، نہ کسی نبی نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جو جبرائیل نے دیکھا وہ آدم سے لے کر تو عیسیٰ تک کسی نبی نے نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، کسی صحابی نے نہیں دیکھا، اور ایک بار نہیں بار بار دیکھا۔ جانتے ہو کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں جانتے۔ میں بتاؤں، قسم خدا کی، جبرائیل نے جو دیکھ لیا نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھ پائے گا، قیامت تک نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی، حشر کے میدان میں بھی کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا قلب اطہر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، پیر طریقت حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ کی ذات تو مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کے منہ مبارک کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ارے مصطفیٰ کے قدموں کی یہ شان کہ قدم ناز مکہ کی سرزمین پر پڑ جائے، مدینہ کی سرزمین پر پڑ جائے، احد کی سرزمین کے اوپر پڑ جائے، بدر کے میدان میں پڑ جائے، تو اللہ کی قسم وہ خاک ایسی مقدس ہو جائے کہ کئی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفیفہ کی عظمت پہ لاکھ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم، کرامت
پیر طریقت حضور جمال ملت، چار طریقہ پیر کامل، ماہر بیٹے زندہ ولی، بریلی جان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے صلح حدیبیہ پر صحابہ اکرام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جان کی اہمیت نہیں ہے، مصطفیٰ کے جسم اقدس سے لگے ہوئے پانی کی اہمیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ صحابہ نے بتا دیا کہ جان کو قربان کر دیں گے مگر مصطفیٰ کے چہرے سے لگے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے جس کے دستے پاک کی انگشت شہادت کا یہ عالم ہو سبحان اللہ، کہ 14ویں کے چاند کی طرف اٹھا دے، وہ چاند خود کو قربان کر دے۔ سبحان اللہ، اور ڈوبتے ہوئے سورج کو پکار دے تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ ارے سورج علی کے لیے نہیں نکلا، مصطفیٰ کے اشارے پر مصطفیٰ کی زیارت کے لیے نکل آیا۔ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، پیر طریقت حضور جمال ملت، مفتی اعظم ہند حضور اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ مولانا علی الدین قاری صاحب، جبرائیل نے وہ دیکھا جو مولانا ممتاز صاحب کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی نے دیکھا ہے؟ مولانا مجاہد القادری صاحب آپ بتائیے، کسی نے مصطفیٰ کا تن دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کوئی آگے وقت، آنے والے وقت میں بھی دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ سمجھے نا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے، جو جتنی خدمت کرتا ہے مصطفیٰ کی، اللہ اتنا ہی اسے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ مصطفیٰ کی خدمت ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، مسجد مصطفیٰ کی خدمت ہے، ان طلبہ کی خدمت مصطفیٰ کی خدمت ہے، ان علماء کی خدمت مصطفیٰ کی خدمت ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے توپ کے تہانے کے اوپر سینہ رکھ کے حق بلند کر دینا خدا کی قسم مصطفیٰ کی خدمت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین اسلام، دین اسلام، دین اسلام، مسلک اعلی حضرت حضور جمال ملت۔ اب دیکھو مصطفیٰ کے قلب اطہر کو، سینہ اقدس کو شق کیا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، شق کیا مولانا نعیم الدین صاحب، بچپن میں بھی کیا۔ مصطفیٰ کے بچپن کو یہ نہیں کہیں گے کہ جب مصطفیٰ چھوٹے تھے، مصطفیٰ کبھی چھوٹے نہیں، ہمیشہ بڑے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ مصطفیٰ چھوٹے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بولنا ہی نہیں جانتا عظمت مصطفیٰ پر۔ ارے میرا رسول کبھی چھوٹا نہیں، میرا رسول وہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ آدم کی اولاد میں ہے مگر آدم سے بڑا ہے۔
وہ شیش کی اولاد میں ہے مگر شیش سے بڑا ہے، وہ ابراہیم کی اولاد میں ہے مگر ابراہیم سے بڑا ہے، وہ اسماعیل کی اولاد میں ہے مگر اسماعیل سے بڑا ہے، وہ نبیوں کے بعد ہے مگر نبیوں سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جبرائیل علیہ السلام نے قلب اطہر کو نکالا سینہ اقدس سے اور اپنے دستے پاک میں قلب اطہر کو لیا مصطفیٰ کے۔ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ دل کا سینے سے نکلنا ممکن ہے؟ کسی کا دل سینے سے نکل جائے گا تو وہ زندہ رہے گا؟ رہے گا؟ نہیں رہے گا؟ نہیں مصطفیٰ کا قلب اطہر ایک بار نہیں بار بار جبرائیل نے نکال لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ دل ایک طرف ہے، مصطفیٰ ایک طرف ہے، سبحان اللہ دل بھی زندہ ہے، مصطفیٰ بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل کو نکال کے مصطفیٰ کے سینے اقدس سے جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ وہ ذات ہے جس کے جسم کا کوئی اعضا کوئی حصہ اس ذات کے جسم اقدس سے الگ ہو جاتا ہے تب بھی جڑا رہتا ہے۔ بے شک نہ اعضا کو موت ہے نہ ذات کو موت ہے۔ اب دلیل کے طور پر میں پیش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کے منہ مبارک تم نے دیکھے ہیں، ہمارے آپ کے بال اگر اپنے جسم سے سر سے داڑھی سے جدا ہو جاتے ہیں تو مردار اور مرجھا جایا کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کے منہ مبارک پوری دنیا میں پھیلے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں مصطفیٰ کے منہ مبارک تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، نئی چشم عالم سے چھپ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، پیر طریقت حضور جمال اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جبرائیل علیہ السلام کی معراج ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے قلب اطہر کو اپنے دستے پاک پر لیا، دستے پاک پر لیا اور جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، سبحان اللہ، جبرائیل نے دیکھا اور اس کے بعد کیا کہا جبرائیل نے؟ کیا کہا پتہ ہے؟ جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ مصطفیٰ کے قلب اطہر میں دو آنکھیں ہیں جن سے مصطفیٰ دیکھتے ہیں، سبحان اللہ اور مصطفیٰ کے قلب اطہر میں دو کان ہیں جس سے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ مصطفیٰ سر کی آنکھوں سے سب کو دیکھتے ہیں اور دل کی آنکھوں سے رب کو دیکھتے سبحان اللہ، ہیں، سر کے کانوں سے سب کو سنتے ہیں اور دل کے کانوں سے خدا کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا، آنکھیں نظر آ گئی، کان نظر آ گئے، پھر جبرائیل نے سمجھنے کی کوشش کی، پلٹ پلٹ کے سمجھنے کی کوشش کی کہ قلب اطہر کی حقیقت کو سمجھ لوں کہ قلب کیا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اعلیٰ حضرت نے امت مصطفیٰ کو بتا دیا سبحان اللہ کہ دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم، پیر طریقت حضور جمال اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جلسوں کو سجانا مصطفیٰ کی خدمت ہے، شیخ حضور واہ، مسجدوں کو سجانا
مصطفیٰ کی خدمت ہے. مدرسوں کو بنانا مصطفیٰ کی خدمت ہے. نعت مصطفیٰ کی محفل سجانا مصطفیٰ کی خدمت ہے. نیاز فاتحہ درود کی محفل سجانا مصطفیٰ کی خدمت ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد کو استقامت کے ساتھ بیان کرنا مصطفیٰ کی خدمت ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد کو سننا مصطفیٰ کی خدمت ہے. رد باطل کرنا مصطفیٰ کی خدمت ہے. اور جان لو کہ یہ خدمت تم بھی انجام دے رہے ہو اور ہم بھی انجام دے رہے ہیں. سبحان اللہ. بات کیا ہے کہ خلوص، کہ جب بندہ خلوص کے ساتھ کرتا ہے اللہ قبول کر لیا کرتا ہے. جب قبول کر لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. آج مدرسہ غوثیہ رضویہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ صاف شفاف شاندار طریقے سے عمارتی اعتبار سے کھڑا. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات نے مل کر اتحاد و محبت کے ساتھ مدرسے کو جس طرح سے دولہا بنایا تو اس دولہا کے باراتی ہیں طلباء، اور باراتیوں کے استقبال کے لیے اور طعام کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. اور جس بارات میں باراتیوں کا خیال نہیں کیا جاتا اس بارات کے اوپر لوگ زبان سے لعنت بھیجا کرتے ہیں. اب ان باراتیوں کی غذا کیا ہے؟ ان باراتیوں کی غذا ہے علم. سبحان اللہ. جیسا مدرسے کو دولہا بنانے کے لیے آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، مدرسے کی دوسری منزل بھی تیار ہو گئی، تیسری منزل بھی تیار ہو گئی، مسجد بھی تیار ہو گئی، گلی بھی تیار ہو گئی، یہ وہ، اور میرا کمرہ بھی تیار ہو گیا. سمجھ گیا نا؟ ہاں، اور بڑا بھی ہو گیا، بیٹھنے کے لیے جگہ ہو گئی سب کے، کہ جو ہے اپنے 20-25 لوگ بیٹھ جائیں، 50 لوگ بیٹھ جائیں. پہلے 4 لوگ آ جایا کرتے تھے تو سفوکیشن ہو جاتا تھا. اب جس طرح سے آپ نے مدرسے کو سجایا ہے، یہ بات میں علماء سے کہہ رہا ہوں، کمیٹی کے اراکین سے کہہ رہا ہوں، اسی طرح سے طلباء کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دینا چاہیے. بے شک. اگر ایک طالب علم بھی باعمل عالم بن کر فارغ ہو گیا تو اللہ کی قسم مدرسے کے قیام اور مدرسے کی خدمت اور مدرسے کے طلباء اور مدرسے کے اساتذہ کی خدمت کارگر ہو جائے. اگر میں آپ حضرات سے پوچھوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کہاں تو آپ کہیں گے بریلی شریف. مکہ کی سرزمین پر پوچھوں کہیں گے بریلی شریف. مدینہ کی سرزمین پر کہیں گے بریلی شریف. یوروپ ممالک میں کہہ دیں گے بریلی شریف میں. دنیا کی کسی حصے میں جا کر کسی بھی مسلمان سے پوچھو کہ بھئی اعلیٰ حضرت کہاں رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا مزار کہاں ہے، وہ کہیں گے بریلی شریف ہے نا. بس سمجھ لو، جب کوئی زبردست عالم دین باعمل اور روحانیت کا حامل فنا فی اللہ کے مرتبے کے اوپر فائز ہوا کرتا ہے تو اس شہر کی، اس ملک کی، اس بستی کی، اس گاؤں کی اور اس محلے کی وہ پہچان بن جایا ہے. بے شک. لہذا میں چاہوں گا ان اساتذہ سے کہ ان کے بھی بچے ہیں، سمجھے، اور جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں
وہ بھی کسی کے بچے ہیں. ان بچوں کا وقت ضائع نہ ہونے دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے فارغ تو ہو جائیں مگر جاہل کے جاہل رہیں. سمجھے؟ اور اللہ تو سب دیکھ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اساتذہ کی اولاد سے بدلہ لے کہ تم نے دوسروں کے بچوں کو نہیں پڑھایا, تم نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ ظلم کیا. وہ تو پڑھنے کے لیے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خدا نہ کرے انصاف کرنے والا وہ ہے. اگر اللہ بدلہ لے گا تو کیا؟ لہذا ایک اس مدرسے کے نہیں, ہر مدرسے کے مدرسین کو چاہیے کہ وہ طلبہ کے ساتھ انصاف کرے, قوم کے ساتھ انصاف کرے. قوم اپنے خون پسینے کی کمائی اس لیے نہیں دیا کرتی ہے کہ طلبہ جیسے داخل ہوئے تھے ویسے ہی فارغ ہو جائیں. قوم اس لیے پیسہ دیتی ہے کہ تاکہ مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ ایسے علم کے حامل ہوں اور ایسے زبردست عالم ہوں, حافظ قرآن ہوں, قاری قرآن ہوں کہ مستقبل میں ان کے اور ان کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں. میں امید کرتا ہوں تمام اساتذہ سے کہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ غور کریں گے اور طلباء کو پڑھائیں گے. اگر طلباء نہیں پڑھتے ہیں تو ایسے طلباء کو مدرسے سے خارجہ دے دینا اچھا ہے, خارج کر دینا چاہیے. ہمیں 100 طالب علم نہیں چاہیے, ہمارے لیے 10 طالب علم کافی. مگر پڑھنے والے, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مولانا ہاشم رضا صاحب کے زمانے میں کثرت کے ساتھ طلبہ بریلی آیا کرتے تھے مدرسے میں. آج برسا برس گزر گئے, طالب علم نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا ہے گاڑی گھاٹ کے طالب؟ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا جواب یہ اساتذہ خود اپنے آپ سے پوچھیں گے. میں جانتا ہوں کہ ہر زندہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کو جھنجھوڑ کر جگایا جاتا ہے. جب انسان مر جایا کرتا ہے تو اس کو کتنا بھی جھنجھوڑو وہ جاگا نہیں کرتا. یہ عالم ہیں, علماء ہیں, یہ زندہ ہیں, اور میں ان کی زندگی سے یہ امید کرتا ہوں کہ میرے جھنجھوڑنے سے یہ جاگیں گے اور یقیناً جاگیں گے اور جی جان ایک کر کے طلباء کو پڑھائیں گے. اور امید یہ کرتا ہوں کہ یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء جس وقت بڑے مدارس میں جا کر امتحان دیں گے تو وہاں کے اساتذہ یہ پوچھیں گے کہ بیٹا کس مدرسے سے پڑھ کے آئے. سبحان اللہ. اور اس وقت جب گاری گھاٹ کے مدرسہ غوثیہ رضویہ کا نام لیا جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی لوگ جان لیں گے کہ بنگال کی سرزمین پر گاری گھاٹ کہاں ہے, جامعہ غوثیہ کہاں ہے, اور وہاں کے فارغ ہونے والے طلباء کس قدر ہونہار اور کامیاب ہوا کرتے ہیں. میرے دوستوں, صرف تقریر کر لینے سے, نعت پڑھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. علم جب پاس ہوگا تب صحیح خدمت ہوگی. کل ہو کر اگر ہمارے طلباء اور کے پاس علم نہیں ہوگا اور یہی طلباء مستقبل میں منبر کو سنبھالیں گے, یہی طلباء مناظرے کے میدان کو سنبھالیں گے, اگر علم نہیں ہوگا تو اس وقت اغیار ہمارے اوپر ظاہری طور پر غالب آ جائیں گے. اغیار کو دندان شکن جواب دینے کے لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح خدمت انجام دیں,
پوری زندگی کوئی نہیں بیٹھا رہتا۔ ضیاء المصطفیٰ کل تک اس منبر کے اوپر کھڑے ہو کر بولا کرتا تھا، آج ضیاء المصطفیٰ قبر میں قیامت کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، موت کب آ جائے گی کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کو پتہ نہیں۔ مصطفیٰ کی خدمت کرنے کے لیے علماء کو ایک جٹ ہو جانا چاہیے، ایک جٹ ہو جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے اور مصطفیٰ کو راضی کر لینا چاہیے، اور خود کو سچا رسول اللہ کے دین کا خادم اس حیثیت سے ثابت کر دینا چاہیے کہ رسول اللہ کے دین کو ہم نے طلبہ کے سینے میں منتقل کر دیا، تاکہ جب جا کنی کا وقت ہو تو روح سکون کے ساتھ نکل سکے اور اللہ کے حضور میں حاضر ہوں تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک پیر کامل نے نگاہ ڈالی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک پیر کامل نے نگاہ ڈالی تھی تو وہ بہتا ہوا ایسا علم کا سمندر، روحانیت کا ایسا علم بردار، سلوک کی منزلوں کا ایسا آفتاب کہ پیر نے اس کے اوپر نگاہ ڈال کر جب اپنے سینے کی دولت اس کے سینے میں منتقل کر دی تو پکار اٹھا وہ شیخ طریقت، آج تک میں فکر مند تھا کہ خدا کو کیا جواب دوں گا جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تو میرے لیے کیا لایا۔ آج میری فکر دور ہو گئی کہ میں کہہ دوں گا احمد رضا لے کر آ گیا۔ مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم پیر طریقت حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ان اساتذہ کو بھی ایک نہ ایک طالب علم، ہر استاذ کو ایک طالب علم ایسا تیار کرنا ہوگا کہ خدا کو سامنے عرض کرے کہ مولا ہم نے فلاں کو تیار کیا۔ سبحان اللہ، امید کرتا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا اسے آپ لوگوں نے بھی قبول کیا ہوگا اور ہمارے علماء نے بھی قبول کیا ہوگا۔ یہ جو میری گفتگو ہے صرف اس مدرسے کے لیے نہیں ہے، چھوٹے مدرسے، بڑے بڑے مدرسے جتنے بھی بنگال یا ہندوستان میں ہیں اور اس مدرسے کے ذمہ دار لوگ اگر یہاں پر ہیں، عوام میں بیٹھے ہیں یا ممبر پر بیٹھے ہیں، یہ میری گفتگو سب کے لیے، اس لیے کہ میں کسی ایک کا نہیں ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے مرکز سے تعلق رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھے نا؟ میں صرف رضویوں کا نہیں ہوں، میں صرف رضویوں کا نہیں ہوں، میں تمام سنیوں کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی پیر سے جڑا ہوں وہ ہمارا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ زندہ باد، زندہ ہماری حد سلسلہ نہیں ہے، واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہماری حد سلسلہ نہیں ہے، ہماری حد لامحدود ہے۔ سبحان اللہ، ہم سلسلے کا کام بعد میں کرتے ہیں، سنیت کا کام پہلے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت پیر کامل حضور جمال ملت، کرامت مفتی اعظم مائل پیٹ زندہ ولی بریلی چاند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر میری معرفت کوئی مرید ہے یا سلسلہ رضویہ میں کسی سے مرید ہے اور وہ باعمل نہیں ہے، دین کے لیے مخلص نہیں ہے، صراط مستقیم پر مضبوطی سے گامزن نہیں ہے، اور دوسرے پیر کا مرید سنیت پر مضبوط ہے، باعمل ہے، صراط مستقیم پر مضبوطی سے گامزن ہے،
تو ہمارے سلسلے کے مرید سے زیادہ دوسرے پیر کے سلسلے کا مرید ہمیں زیادہ عزیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، گوش گزار کی. امید ہے کہ آپ حضرات ان پر توجہ دیں گے، علماء بھی دیں گے، عوام بھی دیں گے. بڑی شادمانی و مسرت کی بات ہے کہ علماء کے اندر بھی بیداری ہے، عوام کے اندر بھی بیداری ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ پیٹرول ڈالتی ہے پبلک، ڈالتی ہے نہیں؟ پیٹرول ڈالتے ہیں نا، ہیں بھائی میرے؟ یہ لوگ تو پیٹرول ڈال دیتے ہیں اور ڈرائیونگ سیٹ پر علماء بیٹھتے ہیں اور گاڑی میں طلبہ بیٹھتے ہیں. تو علماء کو چاہیے کہ پیٹرول جب ڈال دیا تو گاڑی کو چلائے نا. جی 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 بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہیں؟ اب یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چلائیں گے آگے کی کارروائی جو بھی ہے. السلام علیکم.